ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، میلاد کے جلوس ریاست بھر کے مختلف مقامات پر گزر گئے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوسوں کا اہتمام کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ آقا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر اتحاد، اسلامی تعلیمات اور اسلامی شعار کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اجتماعی درود پیش کرنے کے لیے جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تمام مسلمان خوشی مناتے ہیں اور اس موقع پر مسلمان اسلامی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے ان کے لیے اتحاد کے طور پر ایک جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ہے ایک بنیادی مقصد جلوس کا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے جلوس کے نام پر جو توہین ہو رہی ہے، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر جو توہین کی جا رہی ہے، وہ افسوسناک بات ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر ہم نے اس بار جلوس دیکھے، لیکن ان جلوسوں میں اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر توہین کی گئی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کی جانب سے اسلام کے شعار کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، نوجوانوں کی جانب سے اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، نوجوانوں کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ جن چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، جن چیزوں کو اسلام میں دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، ان چیزوں کو لے کر نوجوانوں نے جس طرح سے ننگا ناچ پیش کیا ہے، وہ افسوسناک بات ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں۔ نوجوانوں نے ڈی جے پر جس طرح سے ننگے گانوں پر، فحش گانوں پر ڈانس کیا، ناچا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیم برہنہ کیا، وہ افسوسناک ہے۔ کیا واقعی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے ہیں؟ یقیناً میلاد منانا سب کے نزدیک بہت ہی اہم ہے، بابرکت موقع ہے، لیکن اس بابرکت موقع کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں علماء اکرام کی جانب سے کئی مہینوں سے تیاریاں کی گئی، کئی بیانات دیے گئے، کئی طرح کی اپیلیں کی گئی، کئی اخباری بیانات دیے گئے کہ کسی بھی حال میں اس جلوس کو احترام کے ساتھ منایا جائے، کسی بھی حال میں حرام چیزوں کو جلوس کے ساتھ جوڑا نہ جائے، کسی بھی حال میں ڈی جے وغیرہ لا کر ناچنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ نوجوانوں نے اس پیغام کو ٹھوکر مار دیا، یا یوں کہیے کہ ان احکامات کو، ان ہدایتوں کو انہوں نے ایک طرح سے تھوک دیا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان لوگوں نے ڈانس پر، موسیقی پر، میوزک پر تھرکتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا۔ بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کر انہوں نے جس طرح سے غیر مسلموں کے سامنے اپنی بے ادبی کو ظاہر کیا ہے، وہ افسوس کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں آگے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خود مسلم نوجوان، خود مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کرنے والوں میں سے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب کوئی غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، اسے زندہ جلانے کی بات کرتے ہیں، یا پھر اسے سخت سے سخت سزا دینے کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں جو تمام چیزیں گزری ہیں، جس طرح سے میوزک پر ناچتے ہوئے نوجوان دکھائی دیے، کیا اس بات سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تمام نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والوں میں سے ہیں؟ بھی ہوئی یہاں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ جس طرح سے نوجوانوں نے بے حیائی کی حدوں کو پار کیا، اسی طرح سے بیشتر خواتین ان جلوسوں کو ایک تہذیب کے طریقے سے دیکھنے کے بجائے پوری طرح سے آزادانہ طور پر ان جلوسوں کی فوٹو کوریج کے لیے ایک پر ایک گر رہی تھی، ایک پر ایک
उमड़ कर आ रही थी। क्या वाकई में इस तरह के अहकामात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं? क्या मुसलमान यही होते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर वाकई में हमें अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बचाना है तो अज़म कीजिए, अहद कीजिए कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की इस तरह की गुस्ताखी को पेश करने की कोशिश न कीजिए। ये साल तो गुजर गया, हालांकि इस तरह की वीडियो हमें बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि उलमा कराम की हिदायतों के बाद, नसीहतों के बाद हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ही मोहतात होकर एक आला नमूना पेश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तालीमात के तौर पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अगले साल फिर मिलाद आने वाला है, उस वक्त तो कम से कम आप अपने आप को एक कम से कम एक अदना मुसलमान होने के तौर पर पेश करने की कोशिश करें। अगर आपकी कोशिश होती है तो वाकई में गैरों में एक अच्छा पैगाम मिल सकता है। गौर करें कि किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर भी जुलूस निकाले गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंग्लैंड जैसे ममालिक में किस तरह से बहुत ही हद में रहकर, बहुत ही एहतराम के साथ जुलूस मुस्तफ़ा निकाला गया। लेकिन हमारे यहाँ जुलूस मुस्तफ़ा के नाम पर जो तौहीन की गई है उस पर हमें इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। उम्मीद के नौजवान इस पैगाम को समझेंगे और हमारे इस पैगाम को नेगेटिव ना लेते हुए इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। मैं उन तमाम उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन नौजवानों को हिदायत नहीं दी है। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आज के लिए इतना ही पैगाम लेकर आया हूँ। फिर नए पैगाम के साथ, नई खबरों व फिक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।